بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کی سچی کہانی سناؤں گی جس نے اپنے شوہر کو اس کے والدین چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ ایک عورت جس کا نام ساجدہ تھا۔ ساجدہ اپنی ساس رشیدہ، اپنے سسر محمد بوٹا اور اپنے شوہر اجاز کے ساتھ رہتی تھی۔ ساجدہ کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے مگر اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ساجدہ کی ساس نے آج تک ساجدہ کو بچے نہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ اسے کبھی بھی کسی کام کے نہ کرنے پر کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اگر ساجدہ گھر کا کوئی کام کر لیتی تو رشیدہ بہت خوش ہو جاتی تھی اور اس دن گھر کے ہر فرد کو بتاتی کہ آج ساجدہ نے گھر کا سارا کام کیا ہے، اور اگر کبھی ساجدہ گھر کا کوئی کام بھی نہ کرتی تو رشیدہ نے کبھی بھی اس سے اس بات کا گلہ نہیں کیا تھا۔ اور ساجدہ جو کہ پڑھی لکھی اور ہوشیار لڑکی تھی، وہ اپنی ساس کی اسی بات کا فائدہ اٹھاتی رہتی تھی۔ رشیدہ جو کہ دادی بننے کی خواہش مند تھی، اس کے دل میں ہر وقت اپنی بہو ساجدہ اور اجاز کے لیے بہت ساری دعائیں نکلتی رہتی تھی کہ اللہ پاک میرے بیٹے اجاز کو زندگی والا بیٹا یا بیٹی عطا کر دے تو ہمارے چھوٹے سے گھر میں رونق لگ جائے گی۔ اجاز جو کہ اپنی ماں اور باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی وجہ سے اجاز کے والدین اپنی بہو اور بیٹے پر جان نچھاور کرتے تھے۔ اجاز اور اس کا ابو جب صبح کام پر چلے جاتے تو ساجدہ اپنا کمرہ صاف کر کے اپنے موبائل پر اپنے میکے فون کر کے سارا دن ان سے باتیں کرتی رہتی تھی، اور رشیدہ یہ سوچتی تھی کہ شاید بہو اپنا کمرہ صاف کر کے تھک گئی ہے اور آرام کر رہی ہے، اور پھر رشیدہ سارے گھر کا کام، کچن کے برتن اور کھانا وغیرہ بھی خود ہی پکا لیتی تھی۔ کھانا وغیرہ پکا کر رشیدہ اپنی بہو کو اس کے کمرے میں ہی کھانا دے کر آتی تھی، کیونکہ رشیدہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ وہ ساجدہ کو اپنی بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھتی تھی۔ ایک دن رشیدہ نے ساجدہ سے کہا، بیٹی، دھونے والے کپڑے کافی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم دونوں مل کر کپڑے دھو لیں، اس طرح کپڑے بھی جلدی دھل جائیں گے اور تم پر زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ ساجدہ جو کہ چالاک لڑکی تھی، اس نے دل میں سوچا، میں کوئی ان کی نوکرانی ہوں جو ان کے کپڑے دھوؤں گی؟ یہ بڑھیا خود ہی دھوئے گی، دیکھو تو صحیح میں کیسا چکر چلاتی ہوں۔ ساجدہ نے کہا، امی آپ رہنے دیں، میں کپڑے خود ہی دھو لوں گی، آپ بس سارا کچن کا کام سنبھال لیں۔ رشیدہ نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم کو جیسا بہتر لگے۔ ساجدہ نے مشین لگا تو لی مگر اس کو بار بار فون آتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ فون سننے کے بہانے اپنے کمرے میں جاتی تھی اور گھنٹوں تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آتی تھی۔ رشیدہ نے جب کچن کا سارا کام ختم کر لیا تو اس نے سوچا، آرام کرنے کی بجائے میں دیکھوں تو صحیح بہو نے کپڑے دھو لیے ہیں کہ نہیں، مشین کی تو آواز بھی نہیں آ رہی۔ رشیدہ جب باہر صحن میں آئی تو دیکھا سارے کپڑے ابھی وہیں کے وہیں پڑے ہیں اور صرف چند سوٹ ہی مشین میں ڈالے ہوئے ہیں۔ رشیدہ سیدھا ساجدہ کے کمرے میں چلی گئی تو اس نے ساجدہ سے کہا، بہو صبح سے رات ہونے کو آئی ہے، میں نے کچن کے برتن دھو کر کھانا وغیرہ بھی پکا لیا ہے اور تم نے تو ابھی تک ایک سوٹ بھی نہیں دھویا۔ ساجدہ کو اپنی ساس کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً ہی اپنی ساس سے کہا، بڑھیا مجھے تمہارا لحاظ کرتے ہوئے 2.5 سال ہو چکے ہیں مگر تمہیں ایک بہو نہیں بلکہ نوکرانی چاہیے، مجھ سے یہ کام وغیرہ نہیں ہوتے۔ رشیدہ بہت پیار سے بولی، بیٹی یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
میں نے تمہیں آج تک اپنی بہو نہیں بلکہ بیٹی سمجھا ہے، اور اسی لیے تو آج تک تم پر کسی کام کا بوجھ نہیں ڈالا۔ تم جو اپنی مرضی سے کام کرتی ہو میں اسی میں خوش ہو جاتی ہوں۔ ساجدہ نے کہا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر رشیدہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب رات کو اعجاز اور اس کا ابو گھر آئے تو اعجاز نے ساجدہ سے پانی کا ایک گلاس مانگا تو ساجدہ بولی، اعجاز آپ خود ہی پی لیں۔ اعجاز نے کہا، کیوں، آج خیریت تو ہے؟ ساجدہ بولی، ہاں، میں نے آج کپڑے دھوئے ہیں اور مجھے ہلکا ہلکا بخار بھی لگ رہا ہے۔ ساجدہ کی ساس بولی، کپڑے تو میں نے دھوئے ہیں، تم تو بس مشین لگا کر اندر چلی گئی تھی۔ ساجدہ نے کہا، تو کیا ہوا، مشین تو میں نے ہی لگائی تھی نا۔ ساجدہ کی ساس بولی، بیٹی، کپڑے دھونے اور مشین لگانے میں بہت فرق ہے۔ اعجاز بولا، آپ بھی دونوں کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں، خاموشی سے کھانا کھائیں۔ ساجدہ کو اپنی ساس کی بات کا بہت غصہ لگا۔ اس نے دل میں سوچا، اس بڑھیا کو تو میں صبح بتاؤں گی، بیٹے کے سامنے بڑی زبان چلا رہی ہے۔ کچھ مہینے ایسے ہی چلتا رہا۔ ساجدہ جو پہلے تھوڑا بہت کام کرتی تھی اب وہ ذرا بھی کام نہیں کرتی تھی، اور کبھی کہتی میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور کبھی کہتی مجھے بخار ہے۔ اسی طرح وہ روز کوئی نہ کوئی نیا بہانہ تلاش کرتی رہتی تھی۔ ایک دن ساجدہ نے اپنے لیے چائے بنائی اور چائے لے کر وہ اپنی ساس کے سامنے بیٹھ کر پینے لگی۔ ساجدہ کی ساس نے کہا، بیٹی، میرے لیے بھی چائے بنا دو، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تو ساجدہ بولی، میں کیا کروں، میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے، میں نے تو نہیں آپ سے کہا، اور ہاں، میرے سامنے یوں ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی عادات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اور یہ کہہ کر ساجدہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب اعجاز اور اس کے ابو کام سے گھر آئے تو اعجاز کے ابو کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے کام والوں نے بھی محمد بھٹا کو گھر میں آرام کرنے کے لیے ریٹائر کر دیا تھا، کیونکہ محمد بھٹا کی عمر اب کافی ہو چکی تھی اور اس کے اصرار کرنے کی وجہ سے وہ اسے ریٹائر نہیں کر رہے تھے، اور اب تو پھر انہیں مجبوراً ہی محمد بھٹا کو ریٹائر کرنا پڑا۔ جب رشیدہ نے اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ تو اعجاز نے کہا، امی، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ابو کو بس ٹی بی کی ہلکی سی شکایت ہوئی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے اگر 6 ماہ تک ان کا علاج اچھے سے کروائیں گے تو یہ جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گے۔ ساجدہ کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے کمرے سے اپنے سسر کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، اور اب رشیدہ گھر کا کام بھی سارا کرتی اور اپنے شوہر کو بھی سنبھالتی تھی۔ ایک دن ساجدہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنی ساس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے۔ رشیدہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی اور وہ ساجدہ کو لے کر گھر آئی۔ رات کو جب اعجاز کام سے گھر آیا تو رشیدہ نے یہ خبر اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کو سنائی۔ اعجاز کے ابو نے کہا، ہماری بہو رانی کہاں ہے، اسے بلاؤ، میں اسے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اعجاز جب ساجدہ کو کمرے میں بلانے گیا تو ساجدہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تمہارے ابو بیمار ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ان کی بیماری کا کچھ بھی اثر میرے ہونے والے بچے پر پڑے۔ اور اعجاز اپنی بیوی کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور آ کر اپنی امی ابو کو کوئی بہانہ لگا کر ٹال دیا۔ اب تو رشیدہ کے لیے 2 مریض اس گھر میں تھے، وہ روزانہ بہت سارا کام کر کے تھک جاتی تھی۔ ساجدہ کو حاملہ ہوئے 8 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن رشیدہ کے شوہر نے رشیدہ سے کہا، تم بہو کو بھی کچھ کام وغیرہ کہہ دیا کرو۔ تو رشیدہ نے اپنے شوہر سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، سارا کام وہی کرتی ہے، جس دن بس نہیں کرتی تو میں کر لیتی ہوں۔ رشیدہ کے شوہر نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے۔ ساجدہ کا شوہر اپنی بیوی
اور اپنے ماں باپ کے لیے جو بھی پھل وغیرہ لے کر آتا تھا تو ساجدہ رات کو اٹھ کر وہ سارا پھل فریج سے نکال کر چھپا لیتی تھی اور صبح ہوتے ہی وہ واپس فریج میں رکھ دیتی تھی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ یہ میرا شوہر لے کر آیا ہے، میں بھلا کسی کو کیوں دوں۔ ایک دن ساجدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ڈاکٹر کو گھر بلانے پر پتہ چلا کہ اللہ پاک نے ساجدہ کو بیٹی عطا کی ہے۔ رشیدہ اور باقی گھر والے سب بہت خوش ہوئے۔ رشیدہ نے اسی خوشی میں سارے محلے میں مٹھائی بانٹی، مگر ساجدہ کا رویہ دن بدن برا ہوتا جا رہا تھا۔ ساجدہ نے اپنی بیٹی کا نام عروج رکھا تھا۔ عروج 5 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دادا دادی کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی۔ ساجدہ جب بھی عروج کو اپنی ساس سسر کے کمرے میں دیکھتی تو وہ اسے وہاں سے غصے سے لے جاتی تھی۔ ایک دن تو رشیدہ نے اپنی بہو سے کہا، بیٹی اگر ہماری پوتی ہمارے پاس کھیلنا چاہتی ہے تو اسے یہاں ہی رہنے دو۔ تو ساجدہ بولی، ہاں میں اپنی بیٹی کو یہاں رہنے دوں تاکہ وہ بھی ابو کی طرح بیمار ہو جائے، اور ہاں آپ کی مہربانی ابو سے کہا کریں کہ رات کو زیادہ کھانسی نہ کیا کریں، ایک تو ہم نے رات کو سونا ہوتا ہے وہ بھی سکون سے سونے نہیں دیتے۔ مگر عروج بار بار ضد کر رہی تھی کہ مجھے دادا دادی کے پاس جانا ہے۔ ساجدہ اسے تھپڑ مارنے ہی لگی تھی کہ اتنے میں اجاز کام سے گھر آ گیا اور اس نے ساجدہ سے پوچھا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ساجدہ نے اسے ساری بات بتائی اور اجاز ساجدہ اور اپنی بیٹی عروج کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، ساجدہ تھوڑی آہستہ بولو، اگر امی ابو سن لیں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ رشیدہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں دیکھتی ہوں کہیں ہماری وجہ سے دونوں میاں بیوی میں جھگڑا نہ ہو جائے، اور وہ اجاز کے کمرے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی تو ساجدہ اجاز سے کہنے لگی، میں تو آپ سے کہہ کر تھک گئی ہوں، مجھے اس گھر میں اور مزید نہیں رہنا۔ تو اجاز بولا، میری اتنی آمدنی نہیں کہ میں تمہیں علیحدہ گھر لے کر دے سکوں، ابھی کچھ دیر یہیں گزارا کرو، اور امی ابو بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، میں ان کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ کر جا سکتا۔ تو ساجدہ بولی، گھر خریدنے کو کون کہہ رہا ہے؟ میرے ابو نے ایک مکان میرے نام پر کر رکھا ہے، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ آپ جلدی سے امی ابو سے اس بارے میں بات کریں، اگر میں نے ان سے اس بارے میں بات کی تو وہ میری بات کا برا مان جائیں گے۔ رشیدہ جو کہ کمرے کے باہر کھڑی ہو کر یہ سب سن رہی تھی، اور یہ سب باتیں سن کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ساری رات ان باتوں کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ اگلی صبح اجاز اپنی امی کے کمرے میں آیا تو اجاز نے اپنے ابو کی خیریت معلوم کی تو اس کے ابو نے کہا، بس اللہ پاک کا شکر ہے۔ اجاز کی امی نے کہا، آؤ بیٹا کچھ دیر ہمارے پاس بھی بیٹھو۔ تو اجاز نے کہا، نہیں امی مجھے کام سے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ ساجدہ جو کہ کھڑکی کے باہر کھڑی اجاز کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے اجاز کو اشارہ کیا کہ اپنی امی سے بات بھی کرو۔ تو رشیدہ نے کہا، بیٹا کیا تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو؟ اجاز نے کہا، نہیں امی۔ اجاز کے ابو نے کہا، بیٹا اگر کوئی بات کرنی ہے تو کھل کر کرو۔ اجاز نے کہا، امی عروج بڑی ہو رہی ہے اور ایک کمرہ اب ہم تینوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ابھی اجاز کی بات ختم نہیں ہوئی تھی تو اجاز کے ابو نے کہا، اچھا تو تم گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ اجاز نے کہا، ابو میرا مطلب آپ کو بالکل پریشان کرنے کا نہیں تھا، میں آپ کو ملنے آتا رہوں گا، اور ساجدہ کے ابو نے جو گھر اس کے نام کیا ہے ہم کل وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ اتنے میں ساجدہ نے اجاز کو آواز دے دی، جلدی سے آ کر ناشتہ کر لیں ورنہ آپ کو کام سے دیر ہو جائے گی۔ ساجدہ بہت خوش تھی۔ وہ سب اگلے ہی دن نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ عروج کا جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی دادی کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی تو ساجدہ نے اسے زبردستی اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ 5 مہینے گزر چکے تھے۔ اجاز نے اپنی امی ابو کو
فون تک نہ کیا تھا۔ رشیدہ کے شوہر نے اس سے پوچھا، تمہاری عروج سے یا اجاز سے بات ہوئی ہے؟ تو رشیدہ اپنے شوہر کو ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے شوہر سے جھوٹ کہا، ہاں وہ سب ٹھیک ہیں۔ تو رشیدہ کے شوہر نے کہا، میری بھی عروج سے بات کرواؤ، میرا بھی بہت دل کر رہا ہے اس سے ملنے کو۔ رشیدہ نے کہا، اچھا میں ابھی کرواتی ہوں۔ رشیدہ نے موبائل پر نمبر ڈائل کیا تو ساجدہ کا موبائل سوئچ آف جا رہا تھا۔ رشیدہ نے اپنے شوہر سے کہا، شاید ساجدہ کا نمبر سوئچ آف جا رہا ہے۔ اتنے میں ہی عروج نے اپنی امی کا موبائل آن کیا اور اپنی دادی کو فون کیا۔ رشیدہ یہ دیکھ کر فوراً بولی، ہماری پوتی کا فون آ رہا ہے۔ تو رشیدہ نے فوراً فون اٹھا لیا۔ عروج نے اپنی دادی سے کہا، میرا آپ کو ملنے کو بہت دل کر رہا ہے، آپ کل میری سالگرہ پر ضرور آنا۔ رشیدہ نے کہا، اچھا بیٹی ہم ضرور آئیں گے، یہ پہلے اپنے دادا سے بات کر لو۔ اتنے میں ہی ساجدہ نے عروج سے فون پکڑ لیا اور وہ فون پر اونچی اونچی بولنے لگی، ہم گھر چھوڑ کر بھی چلے گئے ہیں مگر آپ تو ہمارا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اور رشیدہ کا شوہر اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے کہتا رہا، اچھا بیٹی تم ناراض نہ ہونا، ہم ضرور آئیں گے۔ اتنے میں ہی رشیدہ کے فون پر کسی کا فون آ گیا تو رشیدہ سمجھ گئی کہ ضرور ساجدہ نے فون پکڑ کر بند کر دیا ہوگا۔ ساجدہ نے اجاز سے کہا، تم اپنی امی ابو کو جا کر منع کر آؤ کہ وہ عروج کی سالگرہ پر نہ آئیں۔ اجاز کو بہت غصہ آیا اور وہ بولا، اچھا تم اپنی امی ابو اور باقی سب کو سالگرہ پر بلاؤ اور میں اپنی امی ابو کو جا کر منع کر رہا ہوں، یہ بچوں کی سالگرہ ہے تو پھر صرف بچے ہی آئیں۔ ساجدہ بولی، میری امی ابو تمہارے امی ابو کی طرح بیمار نہیں ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ ہماری بیٹی عروج بھی بیمار ہو۔ اجاز کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ فوراً ہی وہاں سے چلا گیا۔ اسی دن رشیدہ اپنے شوہر کو لے کر پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئی اور وہاں سے اپنے شوہر کے تمام ٹیسٹ کروا کر اور راستے سے آتے ہوئے تمام ادویات لے کر گھر آئی۔ تو گھر آ کر رشیدہ نے کہا، اللہ پاک کا ہم پر بہت کرم ہے، آپ کی تمام رپورٹ بھی ٹھیک آئی ہیں۔ رشیدہ کے شوہر نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، اور تم ایک بات تو بتاؤ، تمہارے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ تو رشیدہ بولی، اجاز گھر کے خرچ کے ساتھ آپ کی دوائیوں کے بھی پیسے مجھے دے کر جاتا تھا۔ رشیدہ کا شوہر بولا، اچھا یہ تو اچھی بات ہے، اسے ہماری کچھ تو فکر ہوئی۔ اگلی صبح اجاز اپنی امی ابو کے گھر آیا اور اس نے اپنی امی ابو سے کہا، امی میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں، سالگرہ تو بچوں کی ہوتی ہے، وہاں بلا بڑوں کا کیا کام؟ تو رشیدہ بولی، بیٹا میں تمہارا مطلب سمجھی نہیں۔ اجاز بولا، امی آپ پھر کسی دن عروج سے ملنے آ جانا، ہم اس دن پھر سے عروج کی سالگرہ کریں گے۔ رشیدہ نے اپنے بیٹے کو گفٹ پکڑاتے ہوئے کہا، بیٹا تم یہ گفٹ جا کر عروج کو دے دینا۔ اجاز نے کہا، امی آپ جس دن آئیں گے اس دن عروج کو خود ہی دے دینا۔ تو رشیدہ بولی، بیٹا پھر شاید عروج کو اس دن اس کی ضرورت نہ ہو۔ اجاز نے واپس جاتے ہوئے اپنی امی کو کچھ پیسے دیے۔ رشیدہ نے کہا، بیٹا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اجاز بولا، امی میں نے آپ کو کچھ مہینوں سے کوئی پیسہ نہیں بھیجا، آج نہیں تو کل آپ کو ان پیسوں کی ضرورت پڑے گی، آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ اور یہ کہہ کر اجاز چلا گیا۔ رشیدہ کے شوہر کی نظر اچانک رشیدہ کے کانوں پر گئی تو اس نے رشیدہ سے کہا، تمہاری کانوں کی بالیاں کہاں ہیں؟ تو رشیدہ ایک دم مایوس ہو گئی۔ رشیدہ نے کہا، آپ بیمار تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن ہو، بس اسی وجہ سے میں آپ سے سچ چھپاتی رہی۔ ساجدہ نے اپنے برے رویے کا اثر اپنے شوہر اجاز پر بھی ڈال دیا تھا۔
وہ شروع دن سے ہی اپنے سسرال میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ رشیدہ جو کہ ایک ماں تھی، اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کو جانے سے نہیں روکا تاکہ اس کا بیٹا اور بہو آپس میں خوشی سے زندگی گزاریں۔ اگر ہم آج کسی کے والدین کو اپنے والدین سمجھیں گے تو کل کو ہمارے گھر میں آنے والی بہوئیں بھی ہمارے والدین کو اپنا والدین سمجھ کر ان کی خوب خدمت کریں گی۔ آپ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔